الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج کی اس نشست میں ہم 15 پارے کا 5 رکوع آغاز کریں گے، پڑھیں گے۔ کل تک انشاءاللہ ہم نے 4 رکوع مکمل کر چکے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم 5ویں رکوع سے آغاز کریں۔ تمام سامعین بغور توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ سماعت کریں، انشاءاللہ آپ کو یاد بھی رہے گا اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں حقائق اور نصائح یعنی حقوق اور نصیحت کو انداز بدل بدل کر بیان کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر منکرین کا عالم یہ ہے کہ اس سے ان کی نفرت ہی مزید بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس پوائنٹ میں 2 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کا نزول ہونے کی وجہ، یعنی قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے اور قرآن کس لیے ہے۔ ہم نے اس قرآن میں حقائق اور نصائح یعنی کئی حقوق اور کئی نصیحت کو انداز بدل بدل کر، جیسا کہ آپ 15 پارے تک ہم پڑھ چکے ہیں اور 15 پارے تک ہم نے بار بار کئی انداز میں ایک ہی ٹاپک پر ڈیفرنٹ ٹائپس میں ڈیفرنٹ ویز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو وہی بتا رہا ہے کہ ہم نے انداز بدل کر بیان کیا ہے کئی نصیحت کو۔ پچھلے رکوع میں بھی آپ نے کئی نصیحتیں سماعت کی ہے، زندگی بسر کرنے کے طریقے بھی آپ نے سماعت کیے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس قرآن کو اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو ہمیں نصیحت ملے گی، نصیحت حاصل کریں گے جس سے ہماری زندگی بھی آسان ہوگی اور اخروی زندگی بھی بہتر ہوگی اگر ہم اس قرآن کو فالو کریں گے، نصیحت کو سمجھیں گے۔ مگر یہاں پر منکرین کا بتایا گیا کہ منکرین کا جو منکر کرنے ہیں ان کا عالم یہ ہوگا کہ ان سے نفرت ہی مزید بڑھتی جائے گی جتنا وہ اللہ کے بارے میں پڑھتے جائیں گے، کیونکہ وہ منکر ہے، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، دل سے اللہ پر یقین نہیں کرتے ہیں، تو ان کی نفرت میں اور اضافہ ہوگا، وہ اور نفرت کرتے رہیں گے۔ مگر مؤمنین کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی محبت اور بڑھے گی، اللہ سے رشتہ اور مضبوط ہوگا۔ اور اگر ہم نصیحت اس حقائق کو اور نصیحت کو سنیں گے، حق بیان کو سنیں گے، تو ہماری زندگی بھی آسان ہوگی۔ تو یہاں پر نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو بھیجا گیا ہے، تو نصیحت حاصل کرنا چاہیے، پڑھ کر سمجھنا چاہیے۔ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، فرما دیجئے اگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ وہ کفار مشرکین کہتے ہیں، تو وہ مل کر مالک عرش تک پہنچنے یعنی اس کے نظام اقدار میں دخل اندازی کرنے کا کوئی راستہ ضرور تلاش کر لیتے۔ اب یہاں پر ایک حکمت کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اور کوئی معبود ہے، مثلا جیسا کہ منکرین معبود باطلہ کو شریک ٹھہراتے اللہ کا، تو وہ لوگ اللہ کی جو اللہ کا جو فرمان ہے، اللہ کا جو مالک ہے، تو اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ سپریم پاور ایک ہی ہوتا ہے جس کا جو پاور ہے وہی اس پر قابو کرتا ہے۔ اگر کوئی اور اس کے مقابلے میں آئے گا تو وہ اس سپریم پاور کے اندر دخل اندازی کر کے وہ اپنے آپ کو کرنا چاہے گا۔ مگر اگر مثلا رہتا ویسا تو کوئی نہ کوئی کوشش کر کے اللہ کے نظام اقدار میں دخل اندازی کرنے کا کوئی راستہ نکلتا، تلاش کرتا، مگر حقیقت میں کوئی اور نہیں ہے۔ سپریم پاور صرف اللہ تعالیٰ ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تو مشرکین جو کرتے ہیں، تو یہاں پر حکمت سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صرف اللہ ہی مالک ہے تمام جہانوں کا، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی کا ساز ہے، کوئی اور اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے نظام عمل میں کوئی اور دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ تسبح له السماوات السبع والارض وما فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان
حلیما غفورا، ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سارے موجودات جو ان میں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جملہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے، بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا بخشنے والا ہے۔ اب اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے۔ کائنات میں 7 آسمان، 7 زمین اور سارے موجودات جو اللہ کے نظام میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جھاڑ کا پتا بھی صحیح یا کنکر بھی صحیح یا ہر چیز، ہر جو بھی نظام عمل جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، 7 آسمان 7 زمین جتنا بھی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، وہ کوئی شے اس کائنات میں موجود نہیں ہے، تو ان کی تسبیح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہم اس عقل نہیں رکھتے کہ ان کی تسبیح کی کیفیت کو نہیں سمجھتے۔ جب چڑیا آواز کرتی ہے وہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، مرغا ہو یا کوئل ہو، ہر چیز جاندار بے جان، ہر چیز اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، مگر ہم اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں، ہم اس کی کیفیت نہیں رکھتے۔ وہ بے شک وہ بردبار، بڑا بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو مؤمن ہے اور جو غیر مؤمن ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے درمیان ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وہ فضیلت ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، جو مؤمن ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور ہم ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ اسے سن نہ سکے۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا تنہا ذکر کرتے ہیں، ان کے بتوں کا نام نہیں آتا، تو وہ نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے جو شناخت ہے، جو آئیڈینٹی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کفار مشرک قرآن میں پڑھتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو سنتے تو انہیں نفرت ہوتی ہے کیونکہ ان کے بتوں کا نام اس میں تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، ان کے کانوں پر بوجھ کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ نصیحت نہیں حاصل کرے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، تو قرآن سن کر بھی انہیں اور نفرت ہوتی ہے اور وہ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے دلوں پر کانوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ جس طرح مؤمن اور غیر مؤمن کی اس میں پردہ حائل کر دیا ہے، اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بھی ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے، ہمیں دلوں کو قرآن کے پیغام سے دلوں پر اور ابھرنا حاصل، دلوں میں اللہ کی محبت داخل ہونا ہے۔ تو قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے کلام کرتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے۔ اس طرح اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ سے کلام کرنے کا شرف ملے گا اور ہمیں نصیحت حاصل ہوگی، ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی، نیک اعمال بن کرنے لگیں گے۔ نحن عالم بما يستمعون به وإذ يستمعون نحن عالم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ ہم خوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں یہ جس مقصد کے لیے دھیان سے سنتے ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے، یعنی اس پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ہم یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح مومن اور مشرک لوگ، کافر لوگ قرآن سن کر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور ان کے پر اثر نہیں ہوتا، اور جب وہ تنہائی ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تم ایسے لوگ کی پیروی کر رہے ہو، پیارے نبی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو جس پر جادو کیا گیا ہے، وہ جادوگر کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تمام چیزیں مشرکین کے کیفیات کو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اے حبیب دیکھیے یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی تشبیہات دیتے ہیں، یعنی جادوگر کہنے ہیں، کیسی کیسی تشبیہات کہتے ہیں، بس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اب راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو تسکین دے رہا ہے، سکون دے رہا ہے کہ آپ اپنا کام کریے، یہ لوگ کبھی گمراہ ہو چکے ہیں، کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے۔
وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا وانا لمبعوثون خلقا جدیدا، اور کہتے ہیں جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور مر کر یعنی اور کہتے ہیں جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور زیر زیر ریز ریز ہو جائیں گے تو کیا ہمیں ارسر یعنی ازسر یعنی پھر سے ہمیں پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ وہ لوگ پوچھتے ہیں قل کونوا حجارة او حدیدا، فرما دیجئے ہم پتھر ہو جا یعنی یا لوہا، پتھر ہو جاؤ یا لوہا، تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متی هو قل عسى ان یکون قریبا۔ جب یہ پوچھتے ہیں کہ ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں از سر پھر سے نوا پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ فرما دیجئے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں ان چیزوں سے بھی زیادہ سخت ہو کہ اس میں زندگی پانے کی بالکل صلاحیت ہی نہ ہو، پھر وہ اس حال میں کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرما دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا۔ پھر وہ تعجب اور تمسخر کے طور پر آپ کے سامنے اپنے سر ہلا دیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ فرما دیجئے امید ہے جلدی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر گفتگو چل رہی ہے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ کس طرح ہمیں جب مر کر ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ تمام چیزیں ہو جائے گی، کہ ہمیں پھر سے از سر پھر سے نیا پیدا فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو جان ہی نہیں رکھتی، پھر اس مخلوق کو بھی صلاحیت نہیں ہو کہ وہ جان ہے، پھر اس حال میں کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ پیدا فرمایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرما دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا فرمایا تھا، وہی تمہیں دوبارہ پیدا فرما دے جائے گا۔ تو وہ تعجب اور اس کے آپ کے سامنے اپنے سر ہلا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ وہ لوگ تعجب ہو کر پوچھیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ تو فرما دیجئے امید ہے جلدی ہی جلد ہو جائے گا، مطلب قیامت کے قریب میں ہی جب قیامت آ جائے گی، جلدی قیامت آ جائے گی تو تمام چیزیں پھر انہیں دوبارہ پیدا فرما دیا جائے گا۔ اور مشرکین اور کفار کا یہ ہے کہ وہ لوگ یوم آخرت یعنی آخرت کی زندگی پر وہ لوگ یقین نہیں کرتے، اس لیے انہیں یہاں پر وہ سوال جواب میں تعجب ہو کر پوچھتے ہیں، تو یہاں پر انہیں بتایا جا رہا ہے کس طرح انہیں پیدا فرما جائے گا۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں پکارے گا، یعنی کیسا ہوگا؟ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرتے ہوگے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے تھے، جب مر جاؤ گے، جب سور پھونکی جائے گی، جب اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھانے کا سور پھونکے جائے گا، تو جب پکارے گا تو وہ لوگ پھر سے اس یعنی زمین میں سے پھر مردہ یعنی اٹھ کر اللہ کی حمد بیان کرتے ہوں گے، اور پھر وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف تھوڑا ہی عرصہ دنیا میں تھے، بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہوئے تھے، یعنی وہ ٹائم پیریڈ جو تمام لوگ تھے وہ مختصر سے لگی کہ وہ لوگوں کو۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اور آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی باتیں کیا کرے جو بہترین ہو، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد برپا کرتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم عالم بکم ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم وان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا، تمہارا رب تمہارے حال سے بہتر واقف ہے، اگر چاہتے ہو تم پر رحم فرما دے دیا، اگر چاہے تم پر عذاب کرے، اور ہم نے آپ کو ان پر ان کے امور کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر چیز سے واقف ہے، ان کی ذمہ داری تم پر آپ پر ہم نے ذمہ دار نہیں بنا کر بھیجا، چاہے تم پر رحم فرما دیا جائے گا وہ لوگ کے اوپر یا عذاب کرے، اور ہم نے آپ کو پیارے نبی کو ان پر ان کے امور کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، مطلب صرف دعوت دینے تک اللہ پیارے نبی کا کام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچایا وہاں تک پہنچانا ہے، باقی کی چیزیں رحم ہونا یا عذاب ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَبُّكَ عَالِمٌ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں آباد ہے، اور بے شک ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ خلد الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، فرما دیجئے
تم ان سب کو بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو۔ اب ان سے کہا جائے کہ فرما دیجئے جو مشرکین اللہ کو اللہ سے معبود ٹھہراتے ہیں، اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، بلا لیجئے تم جنہوں نے تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو، وہ تم سے تکلیف دور کرنے پر قادر نہیں رکھتے۔ یعنی جب انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، جب انہیں عذاب دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ بلا لو جو تمہیں دنیا میں جس کو تم معبود کرتے ہو بلا لو، وہ تمہارے تکلیف پر کم کرنے کا قادر نہیں رکھتے، یعنی انہیں قدرت نہیں ہے، انہیں کچھ پاور ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکے، نہ اسے دوسروں کی طرف پھیر دے، انہیں ڈائیورٹ کرنے کا بھی انہیں پاور نہیں ہے۔ وہ بھی ایک عام مخلوق ہے، وہ اللہ کے پاور پر اپنا اختیار نہیں کر سکتے، وہ کسی کے پاور نہیں ہے۔ جو تمہیں دنیا میں تم غلط فہمی میں تھے کہ تم معبود کہتے تھے، مگر آج وہ معبود تمہاری کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، نہ کہ دوسروں پر پھیر دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ملائکہ، جنات، عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام وغیرہ، ہم کے بت اور تصویر بنا کر انہیں پوچھتے ہیں۔ تو مشرکین عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں خیر۔ تو یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں کہ تصویر بنا کر انہیں پوچھتے ہیں، تو وہ تو خود ہی اپنے رب کی طرف سے وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی تمام مخلوق جو ہے یہ رب کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام ہیں، رب کی مخلوق ہے یہ بھی، تو وہ لوگ رب کی وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ تو تمہاری پریشانی کو دور کیسا کریں گے؟ تم انہیں معبود کیسا خیال کر دیتے ہو؟ تو اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے بارگاہ الہی میں زیادہ مقرب کون ہے، اور وہ خود اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور جنات، ملائکہ جنہیں تم پوچھتے ہو، جنہیں تم کرتے ہو، وہ تمام مخلوق اللہ کے پاس یعنی بخشش کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور اللہ کے قریب ہونے کا زیادہ مقرب کون ہے، وہ لوگ ان کے خود ہی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، وہ لوگ امید کرتے ہیں، اور وہ خود ہی اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تمام چیزیں مخلوق اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو وہ تمام چیز جو تم معبود کہتے ہو وہ لوگ اللہ کی مخلوق ہے، وہ لوگ خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور رحمت کا طلبگار ہوتے ہیں۔ تو تمہاری اس عذاب کو دور کیسا کرو گے؟ تو تم کیسا اللہ کا معبود قرار کرتے ہو؟ تو یہ تمام چیزیں انہیں سے پوچھا جائے گا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ تو خود معبود برحق کے سامنے جھک رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنا سر کو خم کر رہے ہیں، وہ تمام اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو اپنا رب جانتے ہیں، تو وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم نے انہیں معبود کیسا قرار کرتے ہو؟ بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ہر ایک کے لیے ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی چیز ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو اللہ کے پیارے نبی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، مگر وہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُونَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهُ عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور کفر و شرک کرنے والوں کی کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم اسے روز قیامت سے قبل ہی تباہ کر دیں گے یا اسے نہایت ہی سخت عذاب دے دیں گے۔ یہ امر کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کام، یہ فعل اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوح کتاب محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ کفار جو مشرک ہیں ان کی بستی کو تباہ کر دیا جائے گا یا انہیں قیامت سے پہلے ہی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں اپنا نام شامل کرے۔ وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات الا تخويفا وما نرسل بالآيات الا تخويفا۔ اور ہم کو اب بھی ان کے مطالبہ پر نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے منع نہیں کیا سوائے اس کے انہی نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا تھا، سو اس کے بعد وہ فوراً تباہ و برباد کر دیے گئے اور کوئی مہلت باقی نہ رہی۔ اے حبیب، ہم آپ کی بعثت کے بعد آپ کی قوم سے یہ معاملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کی قوم ثمود کو صالح علیہ السلام کی اونٹنے کی کھلی نشانی دی تھی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیوں نہیں بھیجا کرتے مگر عذاب کی آمد سے قبل آخری بات خوف زدہ کرنے کے لیے۔ پھر جب اس نشانی کا انکار ہو جاتا ہے تو اسی وقت تباہ کن عذاب بھیج دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح پہلے قوم کو وہ لوگ نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا، وقت مہلت نہیں دی۔ تو ہم آپ کی بعثت یعنی پیارے نبی کے ذریعے سے، پیارے نبی کے صدقے سے اس قوم پر ویسا عذاب ابھی ہم نہیں پہنچاتے، کیونکہ صالح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ اونٹنی نے نشانی بھیجی گئی تھی، مگر اس نے ان کو ظلم کیا، اس میں ان پر ستایا گیا تھا، تو ہم نشانیاں بھیج کر انہیں مگر عذاب کی آمد سے انہیں یعنی نیستنابود کر دیے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ جب اس نشانی کا انکار ہو جاتا ہے تو اس وقت تباہ کن عذاب بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، خوف زدہ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی کے صدقے سے ہمیں اس طریقے سے عذاب دیکھا نہیں جانا ہے، مگر انفرادی اگر ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو وہ انفرادی عذاب ہے، اب سمجھنا ہے۔ اور ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، کب عذاب آتا ہے، کب قیامت سے پہلے کب اپنے کاموں کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے، تو ہمیں اسے سمجھنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے فرما دیا کہ بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کو اپنے علم و قدرت کے احاطے میں لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا احاطہ یعنی اپنا ہر چیز اللہ کے علم میں موجود ہے۔ اور ہم نے تو شب معراج کے اس نظارے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے۔ ایمان والے مان گئے اور ظاہر بھی الجھ گئے، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ اس شب معراج کو یعنی اللہ کے جو یعنی اللہ سے ملاقات کا جو سفر تھا وہ ایمان والے اس میں مان گئے، اور جو ایمان نہیں رکھتے وہ اس میں الجھ گئے۔ اور اس درخت شجرۃ الزقوم کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا وہاں پر، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ڈرانا بھی ان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا سوائے اور بڑی سرکشی کے۔ تو یہ تمام چیزیں نشانی ہمیں بتایا جا رہی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو بھیجا گیا۔ پیارے نبی کو پہلے ہی شب معراج میں تمام چیزوں سے واقف کر دیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور وہ وقت یاد کیجیے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا اس سے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے سماعت کیا، پھر سے یہاں پر دہرایا ایک الگ انداز میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اور شیطان یہ بھی کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح یہ کہ یہ وہ شخص ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، یعنی انسان کو مٹی سے پیدا گیا، مجھے آگ سے پیدا فرمایا گیا۔ شیطان فرما رہا ہے تو مجھ سے بڑھ کر اس انسان کو فضل بخش رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حجت کرنے لگا وہاں پر، تو اس حجت کی وجہ سے، اس رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شیطان کو وہاں پر ہی دھتکار دیا گیا ہے اور لعنت بخشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ پوچھنے لگا اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی اولاد کو، یعنی انسان کی وجہ سے مجھے دھتکار دیا گیا، تو اس انسان کی اولاد کو، آدم کی اولاد کو میں سوائے چند افراد کے اپنے قبض میں لے کر یعنی اپنے بہکاؤ میں لائے گا اور جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ تو وہ شیطان اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا کہ مجھے مہلت دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے ذکر سے ہمیشہ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چند لوگوں کا سے بتایا جائے کہ اس اولاد کو سوائے چند افراد کے، وہ افراد کون ہیں اپنے قبضے میں لے گا۔ وہ افراد کون ہیں جو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ رہتے ہیں، اللہ سے لگاؤ رکھتے ہیں، تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم شیطان کے بہکاؤ میں نہیں آئیں گے۔ دعا کرنا ہے کہ ہمیں شیطان سے بچائے، اور اللہ کے جتنا ہم قریب ہوں گے تو اللہ کے ہم جتنا نزدیک ہوں گے، اپنا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، تو انشاءاللہ ہم شیطان کے بہکاؤ میں نہیں آئیں گے اور ان لوگوں میں ہم شمار نہیں ہوں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سوائے چند لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس چند لوگ میں ہمارا نام انشاءاللہ ہونا چاہیے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اس شیطان کے بہکاوے سے بچ کر اسے اللہ کے قریب ہو جائیں اور انشاءاللہ گمراہ ہونے سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان قیامت تک گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہی میں کس طرح ڈائیورٹ کرنا ہے اس کا کام ہی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگا ہے، الگ طریقے سے اپنائے گا، نفسانی خواہشات کے ذریعے سے دنیا میں الجھنے لگے گا، دنیا کی محبت دینی انسان کے دل میں ڈال دے گا اور انسان کو اللہ سے دور کر دے گا۔ تو وہ کوشش لگا ہوا ہے، شیاطین کے وار آ رہے ہیں، شیطانی وار کر رہا ہے۔ تو ہمیں جس طرح ہم اپنے ایمان پر کنٹرول کریں گے، ایمان پر مضبوط رہیں گے، ایمان پر رہیں گے اور تمام چیزوں سے
नफसानी ख्वाहिशत से बचेंगे तो इंशाल्लाह हम उस शैतान के वार से बच जाएंगे। और अल्लाह की मदद तलब करना है, हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए, अल्लाह अपने खुद में हमें ले ले, और शैतान से पनाह मांगते रहना चाहिए अल्लाह से, बार बार शैतान के बहकावे से आने से अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम इस बहकावे में बचकर इंशाल्लाह हम नेक लोगों में शामिल हो जाएंगे। क़ाल अज़हब फ़मन तबिअका मिनहुम फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअन मौफ़ूरा, अल्लाह ने फरमाया जा तुझे मोहलत है, बस उनमें से जो भी तेरी पैरवी करेगा तो बेशक दोज़ख ही तुम सबकी पूरी पूरी सजा दी जाएगी। अल्लाह ताला फरमा दिया कि उसे मोहलत दी गई, और अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि जो शैतान की पैरवी करेगा, शैतान के बहकावे में आ जाएगा, वो दोज़ख में दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। और जो शैतान की पैरवी करने से रह जाएगा, बच जाएगा, उसके असर से बचेगा, शैतान के बहकावे से बचेगा, और सीधे रास्ते पर रहने की कोशिश करेगा, अल्लाह के करीब होने की कोशिश करेगा, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत होने की कोशिश करेगा, अलग तरीके से जिक्र जहरी से नेक लोगों की सोबत में रहकर, नमाजों की पाबंदी करके, अगर हम जितना हो सके गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे, गुनाहों से बचकर अल्लाह के राह में रहने की ज़िक्र करते हुए हमेशा अगर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह दुरूद पाक का ज़िक्र करेंगे, कलमे तैयबा का ज़िक्र करें तो इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें हमें उस बहकावे से बचाकर हमें इंशाअल्लाह नेक लोगों में शामिल कर देगा। अगर हम उसके असर में आ जाएंगे तो हमारा ठिकाना दोज़ख हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें बचाए उस शैतानी वार से, और हमें इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका अजलिब अलैहिम बिखैलिका व अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजलिका वशारिकहुम फिल अम्वालि व औलादि वअइदहुम वमा यइदुहुम अश-शैतानु इल्ला गुरूरा। और जिस पर भी तेरा बस चल सकता है तो उसे अपनी आवाज से डगमगा ले, और अपनी फौज को उस पर सवार और प्यादा दस्तों को छुड़ा दे, उनके माल औलाद में उनका शरीक बन जा, और उनसे झूठे वादे कर, और उनसे शैतान धोखे के फरेब के सिवा कोई वादा नहीं करता। तो ये तमाम चीजें अल्लाह ताला गारंटी कर रहा है कि शैतान इस तरीके से हमें बहकाएगा, तो जो जो जिसे चाहेगा तो उसके बहकावे में अगर आ जाएगा तो ये तमाम चीजें होंगी। अगर उसके बहकावे में बचेगा, जो भी यानी शैतान अपना बस चलाएगा, तो अगर उसके बस में अगर हम आ गए तो होगा हमारा ठिकाना दोज़ख हो जाएगा। अगर हम उसके बस से बचाएंगे तो तमाम चीज़ें जो भी माल में यानी झूठ, वादा खिलाफ, ये तमाम चीज़ें शैतान के वार है, शैतान के करीब होने के ज़रिए। तो हमें तमाम जो भी गुनाह हैं, गुनाह शैतान के करीब ले जाती है, और नेक आमाल शैतान से दूर करता है, तो नेक आमाल की कोशिश करना चाहिए। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान व कफा बिरब्बिका वकीला, बेशक जो मेरे बंदे हैं और उन पर तेरा तसल्लुत नहीं हो सकेगा, और तेरा रब उन अल्लाह वालों की कारसाजी के लिए काफी है। तो अल्लाह ताला फरमाया कि जो मेरे बंदे हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं, सच्चे बंदे हैं, अल्लाह पर अमल करेंगे, अल्लाह को मानेंगे और अल्लाह की मानेंगे, रसूलुल्लाह को मानेंगे और रसूलुल्लाह की मानेंगे, यानी शरीयत पर अमल करेंगे, तो जो अल्लाह के बंदे हैं वो अल्लाह ताला फरमाया कि उन पर तेरा तसल्लुत नहीं हो सकेगा, तेरा बस नहीं चल सकेगा, और तेरा रब उन अल्लाह वालों की कारसाजी करेगा, यानी अल्लाह वालों को साथ रहेंगे, अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहेंगे, और अल्लाह के निस्बत करेंगे, उनके नक्शे पर अमल करेंगे, सहाबाए कराम के नक्शे कदम पर अगर चलेंगे, या नबी तक अगर हम उनकी सुन्नतों पर अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला काफ़ी है उन सब के लिए। अल्लाह ताला फरमा रहा है, तो अल्लाह ताला खुद फरमा दिया कि जो अल्लाह के बंदे हैं उस पर शैतान की बात नहीं चलेगा। तो हमें यहाँ पर अल्लाह के बंदे बनना है, सच्चे पक्के बंदे बनना है इंशाअल्लाह। तो हमें उस शयातीन के वार से बचेंगे, दुआ करते रहना चाहिए। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्का फिल बहरि लितब्तगू मिन फ़ज़लिही इन्नहु कान बिकुम रहीमा, तुम्हारा रब वो है जो समुद्र और दरिया में तुम्हारे लिए जहाज और कश्तियां रवां फरमाता है, ताकि तुम अंदरूनी और बैरूनी तिजारत के जरिए उसका फजल यानी रिज़्क तलाश करो, बेशक वो तुम पर बड़ा मेहरबान है। व इज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु फिल बहरि ज़ल्ल मन तदूना इल्ला इय्याह फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्रि आरस्तुम व कानल इंसानु कफूरा, और जब समुद्र में तुम्हें कोई मुसीबत लाहिक होती है तो वो सब बुत तुम्हारे जहनों से चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं, और जिनकी तुम परस्तिश करते रहते हो वो सिवाय उसी अल्लाह के जिससे तुम उस वक्त याद करते हो। फिर जब वो अल्लाह तुम्हें बचा लेकर खुश्की की तरफ ले जाता है तो फिर उसे रूगर्दानी करने लगते हो, और इंसान बड़ा नाशुक्र वाक़या है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब समुद्र में किसी तुम्हें परेशानी होती है तो तुम तुम्हारे बुत को नहीं याद करते, उस बुत को गुम करते हो, अल्लाह की तरफ रुजू होते हो, अल्लाह से दुआ मांगते हो, और अल्लाह ताला जब तुम्हें बचाता है, किनारे पर लाता है, तो फिर
اس کو अल्लाह को भूल कर सरकशी करते रखते हो, तो इंसान की बड़ा नाशुक्र है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, अफ़अमिनतुम मन यखसिफ बिकुम जानिबल बर्रि अव युरसिल अलैकुम हासिबा सुम्मा ला तजिदू लकुम वकीला। क्या तुम उस बात से बेखौफ हो गए कि वो तुम्हें खुशकी के किनारे पर ही जमीन में धसा दिया, तुम पर पत्थर बरसाने वाली आंधी भेज दे, फिर तुम अपने लिए कोई कारसाज न पा सकोगे। अम अमिनतुम अन युईदकुम फीही तारतन उखरा फयुरसिला अलैकुम खासिफम मिनर रीहि फयुग़रिक़कुम बिमा कफरतुम थुम्मा ला तजिदू लकुम अलैना बिही तबिया। या तुम उस बात से बेखौफ हो गए कि वो तुम्हें दोबारा उस समुद्र में पलटा कर ले जाए और तुम पर कश्तियां तोड़ने वाली आंधी भेज दे, फिर तुम्हें उस कुफर के बाइस जो तुम करते हैं समुद्र में गर्क कर दे, फिर तुम अपने लिए उस डुबोने पर हमसे मुआखिजा करने वाला कोई नहीं पाओगे। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हम्मलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिन तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। और बेशक हमने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी और हमने उनको खुशकी और तरी यानी शहरों में और सहराओं और समंदरों और दरियाओं में मुख्तलिफ सवारियों पर सवार किया, और हम उन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ अता किया, और हमने उन्हें अक्सर मखलूक़ात पर जिन्हें हमने पैदा किया है फ़ज़ीलत देकर बरतर बना दिया। तो यहाँ पर इन आयतों में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इंसान को अल्लाह ताला चाहे तो यानी समुंदर के एग्जाम्पल दिया गया है कि जब बंदा समुंदर में उन्हें रिज़्क़ तलाश करने के लिए भेजता है, तो समुंदर में जब कोई परेशानी आती है तो वो उन मुश्रिक लोग उन अपने बुतों को नहीं याद करते बल्कि अल्लाह को याद करते हैं। वो उस बुतों को भूल जाते हैं क्योंकि अल्लाह याद आता है उस वक्त पे, और अल्लाह से दुआ मांगते हैं। उस परेशानी से अल्लाह ताला ने उन्हें किनारा कशी करता है। तो एग्जाम्पल दे रहा है कि जब बंदा दुनिया में कोई मुश्किल आती है तो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह ताला उससे बचाता है, मगर फिर अल्लाह ताला को वो भूल जाता है और सरकशी करने लगता है। तो अल्लाह ताला फरमाया कि क्या तुम उसी वक्त अल्लाह को याद करते हो तो अल्लाह चाहे तो फिर से तुम्हें समुद्र में ले जाएगा, फिर से तुम्हें डुबा सकेगा, तो उस वक्त तुम क्या कर सकोगे। तो अल्लाह ताला उन्हें यहाँ पर गौर फिक्र कर रहा है अपने अपने पावर के बारे में। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इंसान बड़ा नाशुक्र है कि यानी मुश्किल वक्त अल्लाह को याद करता है फिर अल्लाह को भूल जाता है। तो ये इंसान की फितरत है, हमें उस नाशुक्रीपन को दूर करना है, अल्लाह का हमेशा शुक्रगुजार बंदा करना है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी है, यानी इंसान को इज्जत बख्शी है, हर चीज़ दिया है, ज़मीन पे, सहराओं में, दरियाओं में, हर चीज़ उन्हें रिज़्क़ अता किया गया है, पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ अता किया है। हमने अक्सर मखलूक़ात पर यानी इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, तमाम मखलूक़ात में इंसान को अफ़ज़ल बनाया है। तो ये बनी आदम को इज़्ज़त वाली बख्शी है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। अल्लाह ताला ने इस अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान को कहा गया है तमाम मखलूक़ात में अफ़ज़ल मखलूक़ात अल्लाह की इंसान है। तो अल्लाह ताला ने बनी आदम को ये इज़्ज़त बख्शा है, अल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें फरमा रहा है। इंशाअल्लाह हम यहाँ पर अपने नशिश को आज ख़त्म करते हैं। 7 रुकू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ों को सुना है। दोबारा आप सुनते रहें बार-बार ताकि आपका भी इल्म में इज़ाफ़ा हो और मज़बूत हो अल्लाह से रिश्ता। हमारा भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से रिश्ता मज़बूत होने की दुआ करते रहें, शैतान के बहकावे से बचने की दुआ करते रहें। आइए दुआ से इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आपकी बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा है, सुना है, या अल्लाह इसमें कुछ कोताहियाँ और गलतियाँ हों, समझने में कुछ गलतियाँ अपने फ़ज़ल व करम से या अल्लाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह इस प्रोग्राम को या अल्लाह सदक़े से या अल्लाह प्रोग्राम के ज़रिए से जो भी कुरान पाक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या अल्लाह हमें कुरान को या अल्लाह आसानी के साथ समझने की कोशिश नसीब फरमा दे, तौफ़ीक़ फरमा दे। या अल्लाह आज हमने पढ़ा है, या अल्लाह शैतान के बहकावे से हमें बार-बार बचाए, या अल्लाह शैतान के पास से बचाए। या अल्लाह अल्लाह का या सिर्फ़ तेरा ही बंदा बनाया, अल्लाह नेक बंदा बनाया, या अल्लाह नेक कामों में या अल्लाह रग़बत नसीब फरमा, या अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। या अल्लाह शैतान के शर से महफ़ूज़ फरमा, या अल्लाह शैतान से हम पनाह माँगते हैं, या अल्लाह तुझी से पनाह माँगते हैं, या अल्लाह शैतान के वार से, या अल्लाह हमें शैतान के बहकावे से बचाए। या अल्लाह हिदायत दे, या अल्लाह गुमराही से महफूज फरमा दे। या अल्लाह नेक अमाल करते हुए या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमारे वालिदैन की, अज़ीज़ व अक़ारीब की, उम्मत मुस्लिमा के सवाम को या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा के अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, दिखावा रियाकारी से महफूज फरमा दे। या अल्लाह तमाम गुनाहों से बचा दे। या अल्लाह जिन्होंने दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की नेक जज़्ब मक़ासिद पूरा फरमा दे। या अल्लाह इस कलाम पाक के बरकत से या अल्लाह हमें नेक बना दे, या अल्लाह नेक मोमिन बना दे, नेक मुसलमान बना दे। या अल्लाह मुश्रिकों से महफूज फरमा दे, मुश्रिकाने हरकत से, अमाल से महफूज फरमा दे। या अल्लाह कुफ़ार के, या अल्लाह शयातीन के वार से, या अल्लाह झूठ, ग़ीबत, बग़ज़, कीना, कपट, तमाम बुराइयों से महफूज फरमा दे। या अल्लाह सारी दुआओं को या अल्लाह अपने फज़ल व करम से, अपने प्यारे हबीब के सदक़े से अल्लाह को मक़बूल फरमा दे। हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा, दिखावा रियाकारी से महफूज फरमा दे। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह सही रहना की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे, दुनिया में जब तक है या अल्लाह इज़्ज़त व ज़िंदगी नसीब फरमा दे, आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे, मौत की फ़िक्र नसीब फरमा दे, उख़रवी ज़िंदगी को बेहतर फरमा दे, दीन और दुनिया में कामयाबी नसीब फरमा दे। जिन्होंने दुआओं के वास्ते कहा है, जो तालीम हासिल कर रहे हैं तमाम की या अल्लाह गैर
تمام غیب امداد نصیب فرما دے، دین و دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔